الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں اگر کسی قوم نے کوئی پائیدار ترقی کی ہے تو اس کے پیچھے اس کی علمی ترقی پوشیدہ ہوا کرتی ہے. گویا کہ پائیدار ترقی کے لیے کسی بھی قوم کو علم میں ترقی کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی قوم علمی میدان میں پیچھے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سیاسی میدان میں بھی غلبہ حاصل کرے. مسلمانوں نے ایک طویل زمانے تک دنیا پر سیاسی طور پر غالب قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہے. اگر اس زمانے کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو ان کے سیاسی اقتدار کے پیچھے علمی میدان میں ان کا اقتدار کار فرما تھا کہ اپنے علم اور فکر کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں علمی میدان میں برتری حاصل کی. تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سیاسی میدان میں بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب کیا. اور جب سے علمی میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے دیگر اقوام کی طرف منتقل ہوا ہے تو اسی وقت سے سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے بالادستی نکل کر دیگر اقوام میں جا چکی ہے. اسلام وہ دین ہے جس کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ سے کیا ہے کہ پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور تمہارا جو رب ہے وہ بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو علم اور اس کے ذریعے قلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی وحی میں فرمایا. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جس ماحول میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنایا تو یہ وہ ماحول تھا کہ جس میں عرب لوگ علم سے کوسوں دور تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. عربوں کے معاشرے میں علمی اعتبار سے غلبہ یہودیوں کو حاصل تھا جو کہ حجاز کے مختلف مقامات پر رہتے تھے. یثرب میں رہتے تھے، فدق میں رہتے تھے، خیبر میں تھے، تیماء میں تھے. ان مختلف مقامات پر یہودیوں کی بستیاں تھیں. چونکہ وہ تورات کے عالم تھے، ان کے ہاں علوم سکھانے کے لیے باقاعدہ مدارس ہوا کرتے تھے. تو علمی افق پر اس زمانے میں یہودیوں کا غلبہ تھا. اور عرب جو تھے وہ علم سے کوسوں دور تھے. اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علوم سے ان کی تعلیمات سے کوسوں دور تھے. عربوں کو اس زمانے میں یہودی امی کہا کرتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ قوم ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں میں لکھنے پڑھنے والے لوگ انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے تھے کہ 10 لوگ ہیں یا 17 لوگ ہیں جو کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ایسے ماحول میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ پیغام سنایا کہ اقرأ، پڑھیے باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور چونکہ اسی امت نے علم کے میدان میں ترقی کرنی تھی اور اتنی ترقی کرنی تھی کہ اس نے فضاؤں کو بھی مسخر کرنا تھا، زمین کی گہرائیوں کو بھی مسخر کرنا تھا. تو علمی برتری کے زوم میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا.
گویا انسان کو یہ باور کروایا گیا کہ اگر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر تم فضاؤں کو مسخر کر لو، سمندر کی گہرائیوں کو اپنا تابع بنا لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تمہاری حقیقت یہی ہے کہ ایک ناپاک قطرہ آب سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اٹھان کو ممکن بنایا، اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا۔ تو بہرحال عربوں کے ماحول میں جو کہ علم سے کوسوں دور تھا، اس ماحول میں قرآن کریم نے اپنے نزول کا آغاز ان آیات سے کیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پڑھنے کا بھی ذکر ہے، اور پڑھنے کا جو بنیادی وسیلہ ہے قلم، اس کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے فرائض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس انجام دیتے تھے۔ انفرادی طور پر بھی آپ صحابہ کرام کو قرآن کریم سکھاتے تھے، اور باقاعدہ علمی مجالس بھی لگا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت ارقم کے گھر کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی، صحابہ حاضر ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت ارقم کا گھر دار ارقم کے نام سے معروف ہے، اور مدینہ طیبہ میں صفہ کے چبوترے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگا کرتی تھی، اصحاب صفہ حاضر ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیات کا سبق لیتے تھے۔ گویا صحابہ کرام نے باقاعدہ اسباق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ جو حضرات باہر سے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی تعلیم کا انتظام فرماتے تھے۔ کبھی کبھار ان کو کچھ وقت اپنے پاس رکھتے تھے، 1 ہفتہ 2 ہفتے 10 دن 20 دن باہر سے آنے والے وفود کو اپنے پاس رکھتے تھے، انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے، اور پھر اپنے علاقے میں انہیں نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے بھی اور اپنے طرز عمل کے ذریعے بھی علم کے پیغام کو عام فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے امامت بنفس نفیس فرمایا کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ نماز کے بعد اپنے مصلی پر تشریف رکھتے اور صحابہ کرام کی طرف رخ کر لیتے۔ صحابہ کرام آ کر جمع ہوتے تو یہ آپ علیہ السلام کی ایک علمی مجلس لگا کرتی تھی۔ اس میں صحابہ کرام بعض اوقات کوئی خواب عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرماتے تھے۔ اس زمانے میں عربوں کے علوم کا ایک بڑا حصہ جاہلی ادب تھا کہ عربوں کے زمانہ جاہلیت میں جو بڑے بڑے شعراء گزرے تھے، ان کے اشعار یہ عربوں کے علوم کا ایک اہم اور مرکزی حصہ تھے۔ تو اسی مجلس میں بسا اوقات کوئی صحابی زمانہ جاہلیت کا کوئی واقعہ بیان کرتا، جاہلی ادب کا کوئی شعر سناتا، کوئی ایسا واقعہ سنا دیتا جس سے صحابہ بھی ہنس پڑتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے۔ تو اس طریقے سے دن کا آغاز ہی نماز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علمی مجلس سے ہوا کرتا تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز اقرأ کے پیغام سے کیا ہے، اور اسی پہلی وحی میں نہ صرف یہ کہ علم کا ذکر کیا ہے بلکہ علم کا جو اہم ترین وسیلہ ہے قلم، اللہ تبارک و تعالی نے قلم کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور اپنے طرز عمل کے ذریعے علم کے اس پیغام کو آگے بڑھایا ہے۔
مسلمانوں کو شریعت نے علم کا جو مزاج دیا ہے، علم کا جو نظریہ دیا ہے، اس کا اہم ترین عنصر یہ ہے کہ علم کسی ایک طبقے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ علم عام ہے۔ غریب بھی حاصل کر سکتا ہے، امیر بھی حاصل کر سکتا ہے، کالا گورا، ہر انسان کو اسلام علم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں نے دنیا کو جو مزاج دیا ہے وہ علم کے عموم کا دیا ہے۔ بعد میں مغربی کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے لوگوں نے علم کو کمرشلائز کر دیا ہے، چنانچہ آج علم عام نہیں ہے۔ جو وسائل رکھتا ہے وہ تو تعلیم حاصل کر سکتا ہے، جو بیچارہ غریب ہے وہ اچھے سکول کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ بسا اوقات معمولی درجے کا سکول بھی ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتا ہے، اور سکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کسی غریب نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہو تو وہ اس کے لیے خواب ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ میڈیکل کی تعلیم پر جتنے پیسے لگتے ہیں، ایک متوسط درجے کا غریب تو چھوڑیے، متوسط درجے کا آدمی بھی اس کی سکت نہیں رکھتا۔ تو یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام نے علم کو عام رکھا ہے، ہر طبقے کے لیے رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اسلام کے علم کے مزاج کا اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ علم جغرافیائی حد بندی کا پابند نہیں ہے، بلکہ مسلمان جہاں سے بھی چاہے گا وہ علم حاصل کرے گا۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ بطور حدیث کے تو اس کو نقل کرنا شاید مناسب نہ ہو، کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے، محدثین کا اس پر اعتماد نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے عمومی مزاج کے اعتبار سے اس کو نقل کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ علم کو جغرافیے کا پابند نہیں بناتا، بلکہ علم کو عام رکھتا ہے۔ دنیا کے جس علاقے میں بھی ممکن ہو مسلمان جائے اور علم حاصل کرے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کا جو کلمہ ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ جہاں سے بھی پائے گا تو مومن زیادہ حقدار ہے کہ اس کو حاصل کرے۔ تو گویا کہ جغرافیائی حد بندیوں کا پابند اللہ تبارک و تعالی نے علم کو نہیں بنایا۔ تیسرا عنصر اسلام کے نظریہ تعلیم کا یہ ہے کہ علم کسی عمر کی حد بندی کا بھی پابند نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ گویا کہ بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم حاصل کرنے کا پابند بنایا ہے۔ تو یہ اسلام کا وہ مزاج ہے جو اس نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اس مزاج کا یہ نتیجہ نکلا کہ جس وقت مسلمان آہستہ آہستہ عرب سے باہر آئے تو باہر سے آنے والے علوم کو مسلمانوں نے انتہائی کھلے دل کے ساتھ قبول کیا۔ جب تک اسلام صرف عربوں میں تھا تو عربوں کا مزاج سادہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے قرآن و حدیث اور سیرت کی حفاظت کا کام لینا تھا۔ چنانچہ بالکل ابتدائی صدیوں میں، خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد بنو امیہ کے ابتدائی ادوار میں مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کریم، حدیث، سیرت اور فقہ، ان علوم کی تدوین کا اہتمام کیا ہے۔ آہستہ آہستہ جب بنو امیہ کے زمانے میں اسلام کی جغرافیائی سرحدیں پھیلتی گئیں، مختلف بر اعظم مسلمانوں کی دسترس میں آئے، اور بنو عباس کے زمانے میں یونانی علوم مسلمانوں کے ہاں آئے، تو مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو قبول کیا بلکہ ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ چنانچہ یونان سے منطق مسلمانوں کے ہاں آئی تو مسلمانوں نے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں نے اس علم کو حاصل کیا کہ اس کے پھیلاؤ کا سبب بنے۔ اب تک یونانیوں کے ہاں طریقہ تعلیم یہ تھا کہ وہ استخراجی طریقہ کار پر کاربند تھے، جو بنیادی طور پر ارسطو کا طریقہ کار تھا۔ مسلمانوں نے اس میں اضافہ کیا،
اور ایک نیا طریقہ کار دنیا کو متعارف کروایا جسے استقرائی طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ استخراجی طریقہ کار کا مطلب یہ ہے کہ دو معلوم نظری سچائیوں کی بنیاد پر کسی تیسری نامعلوم نظری سچائی کو دریافت کیا جاتا ہے۔ اور استقرائی طریقہ کار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اپنے مشاہدے کے بنیاد پر نتائج کو حاصل کیا جاتا ہے۔ استقرائی طرز تعلیم میں یا استقرائی طرز تحقیق میں جز سے کل کی جانب سفر کیا جاتا ہے کہ مختلف اجزاء کو جمع کر کے ان کا مشاہدہ کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی دوسری سچائی حاصل کرنا۔ اور یہی سائنس کا نقطہ آغاز تھا۔ سائنس مشاہدے کا نام ہے کہ مختلف ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بنیاد پر محقق ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تو سائنسی طریقہ کار در حقیقت استقرائی طریقہ کار ہے، اور استقرائی طرز تحقیق کے موجد مسلمان ہے، یونانی نہیں ہے۔ یونانیوں کے ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ طرز تحقیق کا ایک ہی طریقہ تھا استخراجی، اس کو مسلمانوں نے آگے بڑھایا اور دنیا کو استقرائی طرز تحقیق سے متعارف کروایا۔ گویا کہ سائنس کی بنیادیں رکھنے والے یا مشاہداتی طرز تحقیق کی بنیادیں رکھنے والے مسلمان ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے ایسے مسلمان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر دنیا کو نئے نئے ایجادات سے متعارف کروایا۔ اور مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں ایک طویل زمانے تک یورپ کی جامعات میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ چنانچہ جاہز یہ مسلمانوں کے بڑے عالم گزرے ہیں، سائنسدان تھے، ان کی کتاب الحیوان ہے، یا خوارزمی کی الجبر والمقابلہ ہے۔ اسی طریقے سے دیگر اہم مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں یہ طویل زمانے تک یورپ کی جامعات میں باقاعدہ سلیبس کا حصہ تھیں۔ طب کے میدان میں مسلمانوں نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ یہ جو جراحی کا علم ہے، آج کل سرجری اس کو کہا جاتا ہے، اس کا موجد ابو القاسم الزہراوی تھا۔ اس نے دنیا کو اس طرز علاج سے متعارف کروایا کہ جراحی کے ذریعے بھی ایک انسان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ مثانے سے پتھری نکالنے کا آج جو طریقہ کار رائج ہے، اس طریقہ کار کا نہ صرف یہ کہ موجد زہراوی تھا، بلکہ زہراوی نے جس مقام کی نشاندہی کی تھی کہ اس مقام سے جراحی کر کے پتھری کو باہر نکالا جاتا ہے، اسی طریقہ کار کو لے کر جو ہمارے سرجن ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ان علوم کو حاصل کیا بلکہ ان کو آگے بڑھایا۔ بہت ساری ایجادات ایسی ہیں، دوربین ہے، دنیا کا پہلا ہوائی جہاز ہے، طب کے میدان میں یہ جو چیچک کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ علم کا جو پیغام حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور اقرأ کے ذریعے یہ پیغام سنایا کہ پڑھیے، اور اسی پیغام میں نہ صرف پڑھنے کا ذکر کیا بلکہ اس کے وسیلے کا بھی ذکر کیا۔ اسی پیغام کو لے کر مسلمان آگے بڑھتے گئے، اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ دنیا میں سیاسی اقتدار کے لیے ضروری ہے کہ کسی قوم کے پاس اپنی فکر ہو، اس کے پاس اپنا علمی سرمایہ ہو۔ تو یہ جو زمانہ ہے جس زمانے میں ان مسلمان سائنسدانوں نے بڑی بڑی چیزوں کی بنیادیں رکھی ہیں، تو اس زمانے میں علمی افق پر مسلمان جگمگا رہے تھے، تو پوری دنیا پر سیاسی اعتبار سے غلبہ بھی انہی کا تھا۔ آہستہ آہستہ جب علمی میدان پر مسلمانوں کی دسترس کمزور ہوتی گئی اور علمی میدان ان کے ہاتھ سے نکل کر مغربی اقوام کی طرف چلا گیا، تو مسلمان ایک تو علم سے محروم ہوا اور دوسرے نمبر پر ساتھ ہی سیاسی اقتدار سے بھی محروم ہوا، اور مغربی اقوام نہ صرف یہ کہ علمی میدان پر فائق ہو گئی بلکہ ساتھ ساتھ جو سیاسی غلبہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محنت کی وجہ سے ان کو عطا کیا۔ اس کی بہت بڑی مثال یہودیوں کی ہے۔ یہودی مٹھی بھر ہیں پوری دنیا میں، اور جس زمانے میں ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، اور یورپ کے بعض علاقوں میں ان کی بستیاں تک الگ کر دی گئی تھی کہ ان کو عام لوگوں کے ساتھ رہنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔
تو اس زمانے میں یہودیوں نے دو چیزوں پر توجہ دی تھی، ایک علم اور دوسرے نمبر پر تجارت۔ چنانچہ علمی میدان میں آگے بڑھے اور معیشت کے میدان میں آگے بڑھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے سائنسدان سارے یہودی تھے۔ یہ آئنسٹائن کا نام آپ سنتے ہیں، معروف سائنسدان ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ یہودی تھا، جرمن یہودی تھا۔ اسی طریقے سے کیمیا کے میدان میں، سائنس کے دیگر شاخوں میں اگر کوئی شخص آگے بڑھتا تھا تو وہ یہودی ہوتا تھا۔ تو سائنس کے میدان میں یہودیوں نے ترقی کی اور دوسری طرف تجارت میں ترقی کرتے گئے۔ تو ان دو میدانوں میں انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ خلافت عثمانیہ، جس نے ایک دنیا پر حکومت کی تھی، اس کے خلیفہ کے پاس یہودی جاتا ہے اور یہودیوں کا نمائندہ اس کو جا کر کہتا ہے کہ تم ہمیں فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دو، بدلے میں ہم تمہیں دو چیزیں دیں گے، ہم تمہارے قرضے بھی ادا کر دیں گے۔ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ بہت کمزور تھی، مقروض تھی۔ تو اس یہودی نمائندہ نے سلطان عبدالحمید کو جا کر کہا کہ ہم تمہارے قرضے بھی ادا کر دیں گے اور اپنے سائنسدان بھی تمہیں دے دیں گے جو کہ تمہاری اس سلطنت کی خدمت کریں گے۔ لیکن سلطان غیور تھا، وہ فلسطین کی یہ قیمت گوارا نہیں کر رہا تھا، چنانچہ اس نے اس یہودی نمائندے کو نکال دی۔ انہی یہودیوں نے بعد میں سلطنت برطانیہ سے رابطہ کیا کہ اگر تم ہمیں سپورٹ کرتے ہو اور خلافت عثمانیہ سے فلسطین کا علاقہ حاصل کر کے ہمیں دیتے ہو تو ہم تمہیں معاشی میدان میں بھی سپورٹ دیں گے اور ساتھ ساتھ علمی میدان میں اپنے سائنسدانوں کے ذریعے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو انہوں نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور پھر اگلی تاریخ سے آپ واقف ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں نے دنیا پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان دو میدانوں میں محنت کی ہے، معیشت کے میدان میں اور علم کے میدان میں۔ آپ یہودیوں کی شرح خواندگی دیکھ لیجئے، آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی شرح خواندگی کتنی زیادہ ہے، اور پھر ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی شرح خواندگی دیکھ لیجئے، بالخصوص ہمارا جو خطہ ہے جنوبی ایشیا کا، اس کے مسلمانوں کی شرح خواندگی دیکھ لیجئے تو پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ تو شروع میں نے ایک اصول عرض کیا کہ دنیا میں سیاسی اقتدار کے لیے ضروری ہے کہ علمی میدان پر آپ کا غلبہ ہو، اور اسی اصول پر آپ تاریخ کو پرکھتے جائیے۔ جس قوم نے بھی دنیا میں ترقی کی ہے سیاسی طور پر، تو اس کے پیچھے اس کا علمی اور فکری سرمایہ ہوتا ہے۔ آج اگر مغرب پوری دنیا پر غالب ہے تو اس کے پیچھے اس کا علمی اور فکری سرمایہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ آگے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا اقتدار بھی ان کے پاس ہے۔ اور ہماری صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملک میں بڑی بڑی جامعات ہیں، تعلیم پر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس نظام تعلیم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ آپ کے اسی فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کتنی بڑی یونیورسٹی ہے، زراعت کی بنیاد پر بنا ہوا یہ عظیم ادارہ جو کہ قوم کا ایک وسیع سرمایہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اس نے زراعت کے میدان میں قوم کو کیا دیا ہے؟ اپنی اسی خطے کو اس نے کیا دیا ہے؟ یہاں ارد گرد جو فصلیں ہیں انہیں ان کسانوں کو کیا اس جامعے کی تحقیقات سے کوئی مدد ملتی ہے؟ ہمارے ہاں تو تعلیم چونکہ کمرشلائز ہے، ہمارے یہ جتنی یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں سائنس ڈپارٹمنٹس میں بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، اور تنخواہوں کے علاوہ HEC سے لاکھوں روپے کے پروجیکٹس لیتے ہیں، اور اس پروجیکٹ کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹی بنتی کیسے ہے؟ کروڑوں روپیہ ان نمائندگان کو دینے ہوتے ہیں۔ ہماری جو پچھلی حکومت ہے، میں اس ممبر سے حکومتوں کی بات نہیں کیا کرتا، لیکن صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت نے جاتے جاتے آخری دن پنجاب اسمبلی سے 25 جامعات بنانے کی منظوری دی تھی، آخری دن۔ اب اس کے پیچھے فلسفہ یہی تھا کہ ایک یونیورسٹی کی منظوری کے وہ 8 سے 10 کروڑ روپے لیتے ہیں، اور وہ ارکان کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر علمی میدان میں ہم ترقی کیسے کریں گے؟ اور علمی میدان میں جب ترقی نہیں ہوگی تو پھر میرے بھائی سیاسی میدان میں دنیا پر غلبہ حاصل کرنا یہ ہمارے لیے خواب ہی رہے گا۔ تو ہم پورا نظام تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے بچوں کی تعلیم کا طریقہ کار تو بدل سکتے۔
آپ کے بچے BS کے نام پر MS کے نام پر جو ڈگریاں لیتے ہیں وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، شعور ان کو رتی برابر بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچے سے کبھی بات چیت کر کے دیکھ لیجیے، ہمارے ہاں صرف نمبروں پر توجہ دی جاتی ہے، اور نمبروں کے لیے الفاظ کو رٹا لگانے پر توجہ دی جاتی ہے کہ سارا دن بچہ کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، شام کو ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے، الفاظ کو رٹا لگا رہا ہے، اور اس کو شعور کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کا امتحان لے لیجئے، اس سے کسی بھی عنوان پر گفتگو کر لیجئے، ہمارے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور لکھنے پر بیٹھیں گے تو 10 صفحات لکھ لیں گے۔ تو ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شعوری سطح کو اوپر لا سکتے ہیں، انہیں رٹا سسٹم سے نکال کر چیزوں کو سمجھنے کی طرف لا سکتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، چاہے ہمیں نہ بھی معلوم ہو، لیکن کتاب اٹھائیے، کوئی بھی عنوان نکالیے، اپنے بچے سے کہیے کہ بیٹا اس موضوع پر مجھے سمجھاؤ کہ کیا پڑھ کر آئے ہو، اور مجھے بھی ذرا اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرو، اگر اس کے دماغ میں کچھ ہوگا تو وہ بتائے گا۔ آہستہ آہستہ اس طریقے سے بچوں کا شعور بڑھتا جائے گا، اور پھر اللہ کرے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا نظام تعلیم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔